کہ وہ اس جنت کی طلب میں اپنے جان تک دینے کو تیار ہو جاتا۔ حسن بن صبا اسے جو حکم دیتا وہ اسے بصر و چشم بجا لاتا، خواہ اس میں اس کی جان ہی چلی جانے کا خطرہ کیوں نہ ہو۔ الموت کی اس سلطنت کو ہلاکوں نے نیست و نابود کر دیا، لیکن کسی بھی تاریخ ماخوذ اور مصدقہ تواریخ میں ان واقعات کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ الموت کے حوالے سے سب سے جامع اور مسند کتاب منشی عطا ملک جوہنی کی تاریخ الموت ہے، اس میں بھی اس طرح کے قصے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ میں نے خود اس قلعہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کو وہاں جا کر دیکھا ہے۔ اس کی اونچائی اور سنگلاخ پہاڑوں میں ایسی جنت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، اور جنت کے جن مناظر کا ان کہانیوں میں ذکر ہے وہ کسی وسیع و ریز علاقے پر ایک جنت ارضی کا نمونہ تھی۔ اس قلعے میں تو مشکل سے شیخ الجبل اور اس کے چند حواریوں کو رہنے کی جگہ ہی میسر ہو سکتی تھی، لیکن کمال ہے اس مغربی پروپیگنڈے کا کہ اس الف لیلوی داستان کو حسیسین کے نام سے بدل کر انگریزی میں اسیسنز کا نام دیا گیا اور اس پر لاتعداد کتابیں، ناول اور ادب تخلیق کیا گیا۔ بلکہ 1995 میں اس نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں ریمبو کا کردار ادا کرنے والے سلوسٹر سیٹلون ہیرو تھا۔ چند ہزار کی ایک چھوٹی سی نظاری نام کی تحریک کو پھیلا کر اسے پوری دنیا میں دہشت گردی کی خشت اول قرار دینا مغربی دنیا کے میڈیا کا ہی کمال ہے۔ ان دنوں لنڈسے پورٹر کی کتاب مارکیٹ میں آئی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید شہزادے کو اسی کتاب نے متاثر کیا ہے۔ میں نے فوراً کتاب کا ریفرنس دیتے ہوئے اسے کہا کہ آپ نے وہ افسانوی تاریخ تو نہیں پڑھی؟ تو وہ ایک دم مسکرا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس خطے میں التمش نے مئی 1211 میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور 646 سال بعد یعنی 1857 کو جب انگریزوں نے یہاں اقتدار سنبھالا، اس وقت بھی یہ مسلمان ایک محدود اقلیت ہی کا درجہ رکھتے مگر اقتدار پر قابض تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 600 سالوں میں ہندو بھی ہمیشہ اقتدار میں حصے دار رہے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جسے سب سے زیادہ متعصب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اسی کے دور میں ہندو درباری عمائدین کا حصہ 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت اور استعجاب کی بات یہ ہے کہ ان مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں ایک دفعہ بھی ہندو مسلم فساد برپا نہیں ہوا۔ پہلا ہندو مسلم فساد 714 سال بعد 1925 میں ناگپور میں ہوا، جب انگریز مکمل طور پر اس ملک پر اپنا یونین جیک لہرا چکا تھا اور تعزیرات ہند، ضابطۂ فوجداری اور ضابطۂ دیوانی جیسے قوانین نافذ کر چکا تھا۔ ہندو مسلم فساد کی تاریخ تو الگ رہی، مسلمانوں کو جس فرقہ وارانہ شدت پسندی کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی سراغ مسلمان حکمرانوں کے دور میں نہیں ملتا۔ پہلا شیعہ خاندان 1030 میں سید سالار داؤد غازی اور سید سالار مسعود غازی کا تھا، جو اودھ کی ریاست میں آ کر آباد ہوا۔ ان کی اولاد میں سے سید عبداللہ زربخش اور سید زید شاہ سوار نے 12 بنکی کے قریب زید پور شہر آباد کیا۔ لیکن اے عزت معاب شہزادہ صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب برصغیر میں پہلا شیعہ سنی فساد لکھنؤ میں 1906 میں ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کا تفصیلی جواب موجود ہے، لیکن میں آپ کی اس 1 گھنٹے کی تاریخی مقامات کی اس سیر کو تلخ نہیں بنانا چاہتا۔